اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رحمتوں برکتوں کے ساتھ وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے فل کراچی مقابلہ حسن نعت کے آج فائنل کے ساتھ آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ان 8 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ طلباء و طالبات نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر محبت، خلوص، ادب، احترام، عاجزی، انکساری اور والہانہ عقیدت و محبتوں کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیں۔ آج ان 8 دنوں میں مرحلہ وار کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ طلباء فائنل کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ہماری خوش نصیبی آج ہمارے اس اسٹیج پر وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ممتاز عالم دین، الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے پرنسپل ڈائریکٹر حضرت علامہ مفتی محمد عامر بیگ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ سر، ہم دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ انہی کے ساتھ ساتھ وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری، الشجرہ اسلامک اکیڈمی کے ڈائریکٹر اینڈ پرنسپل محترم جناب علامہ قاضی عبدالقادر صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے۔ ہم دل کی عطا گرائیوں سے علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے جج جو گزشتہ 8 دنوں سے یہاں پر اپنی خدمات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انجام دیتے رہے، محترم جناب سینئر ثنا خواں قمر رحمانی صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ قمر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ روز کی طرح یہاں پر تشریف فرما ہوئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ ہم بچوں کے مقابلے کی جانب جائیں، ہدایات آپ کے علم میں ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹلی نعت کو اسٹارٹ کی طرف لے کے جانا ہے، بغیر درود شریف کے کوئی مناجات یا آپ استغاثہ پیش نہیں کریں گے، ڈائریکٹ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کریں گے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے درخواست گزار ہوں عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے عبد الرحمن رفیق سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما کر مقابلے کا حصہ بن جائیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان
ایمان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اب میں گزارش کروں گا وسیع گرامر اسکول کے محمد حسان ریحان الدین سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو، روئیں جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، چین کہو گوائے کیوں، رخصت قافلہ کا شوق غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شوق غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اب گزارش کروں گا بصیرت اسکولنگ سسٹم کے محمد عمر سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی،
کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سرا پا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، پر حسن سرا پا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ناظرین کرام ان بچوں نے پیش کیے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے ججز کی جانب جاؤں، میں گزارش کروں گا وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے چیئرمین، اصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے پرنسپل ڈائریکٹر علامہ پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب کی جانب۔ سر، آپ کا شکریہ، سب سے پہلے آپ تشریف لائے، کیسا پڑھا ان بچوں نے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا۔ بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا، ہر ایک نے اپنی جگہ پر پوری کوشش کی کہ کلام کو اس کے حسن کے مطابق جو ہے وہ پڑھیں الحمدللہ۔ اب ظاہر ہے کہ اصل فیصلہ ججز کا ہوگا، بس ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کو اور الصفہ اکیڈمی کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ مسلسل تیسرے سال ہم نے میٹرو چینل کے اوپر بچوں کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیے، جس میں سیرت کوئز کمپٹیشن اور اب نعت کوئز کمپٹیشن، انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اسپیچ کمپٹیشن ہوگا، پھر آخر میں کوئز کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ تو ان پروگرامز کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کے قلوب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت پیدا کر سکیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگہی ان کے اندر پیدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ان بچوں کے قلوب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلا سکے تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ والدین جو اپنے بچوں کو تحفہ دیتے ہیں ان میں بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہ نعت کمپٹیشن کا مقصد صرف نعت کمپٹیشن کرانا نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کو یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں، اور اس کے ذریعے ان کے قلوب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہو۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور دنیا و آخرت کے اندر ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ میں گزارش کروں گا ہمارے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری محترم جناب قاضی عبدالقادر صدیقی صاحب سے کہ آپ بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جی، جیسا کہ ہمارے وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین پروفیسر عامر بیگ صاحب نے فرمایا کہ نعت خوانی کا مقابلہ کرانے کا مین مقصد تو یہی ہے کہ طلباء کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع فروزہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے آج کل ہماری نئی نسل جو ہے وہ اخلاقی اور کردار کے طور پر پستی اور زوال کا شکار ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی وہ عظیم مرکز ہے ہمارے لیے کہ جہاں پر لا کر ہم طلباء کو ان کے کردار اور اخلاق کی کردار سازی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس پرفتن دور میں، فتنوں کے دور میں، وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے رحمتوں برکتوں کے مہینے میں
بچوں کو دین سے جوڑنے کے لیے، دینی تعلیمات سے جوڑنے کے لیے یہ کوشش کی۔ اس میں تمام ہمارے جنہوں نے ساتھ دیا وہ تمام، بالخصوص ہمارے جناب قمر رحمانی صاحب استاد النعت ہیں، شہر کی بڑی معروف شخصیت ہیں، وہ یہاں تشریف لاتے رہے۔ بہت اچھا اقدام ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح گاہے بگاہے ہم وائس آف پرائیویٹ اسکول کے تحت پروگرامات منعقد کرتے رہتے ہیں، طلباء کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اسکولز کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دائرہ کار کو اور وسیع کریں گے ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ عبدالقادر صاحب۔ ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں، آج کا سہرا کامیابی کا کس کے سر پہ سجنے والا ہے؟ ہمارے جج سینئر ثنا خواں محترم جناب قمر رحمانی صاحب۔ قمر بھائی، کیسا پڑھا بچوں نے آج؟ مقابلہ مجھے بہت ٹف نظر آ رہا ہے، یقیناً آج آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی فیصلہ کرنے میں۔ تو ظاہر ہے آج فائنل تھا، بچے بڑی بچوں کی تیاری بھی ماشاءاللہ بڑی خوب تھی آج۔ بہت خوب تھی ماشاءاللہ، تینوں بچوں نے اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو مقابلہ جات منعقد کرائے جاتے ہیں تو وہ اصل میں ٹیلنٹ کو باہر لانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسکول سے اپنے جو الصفا گروپ اسکول اکیڈمی ہے یا وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے، یہ 2-3 سال سے یہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ان تینوں شعبوں میں، نعت میں، قرات میں اور تقاریر میں، کوئز میں ماشاءاللہ نئے ٹیلنٹ کو باہر لایا جائے اور روشناس کرایا جائے۔ تو اس سلسلے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ باقاعدہ ایک چینل پہ ان بچوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اپنے اسکول کے ان کو لا رہے ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں، وہ اچھے، اس کے رزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں اور ان میں ایک مقابلے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے آج ظاہر فائنل ہے، ہم نے اپنے طور پر بڑی کوشش کی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اور بچوں کی محنت کے حساب سے فیصلوں کو قائم کیا جائے، مگر بہرحال انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر کوئی غیر دانستگی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی ہم معافی کے خواستگار ہیں، مگر ہماری اپنی کوشش یہ رہی ہے وسیع بھائی کی، اور ہماری جو ہم کرتے رہے ہیں یہاں پہ چیز کے اندر میرٹ کی بنیاد پہ، جو بچے بڑی محنت کر کر آتے ہیں اور ان کو بڑے آگے تک جانا ہوتا ہے، تو ان کا ڈسکریج نہ ہو، انکریج ہوں اور یہ آگے جائیں اور اچھے انداز میں اس کو پیش کریں اپنے معاملات کو۔ تو آج جو رزلٹ ہم نے مرتب کیا اس کے تحت ہوا یہ، تھرڈ سے اسٹارٹ کریں۔ جی اس میں ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل نمبر جو تھے وہ 40 تھے، تو اس میں جو تھرڈ پوزیشن آج حاصل کی ہے وہ عبد الرحمن نے کی ہے، انہوں نے 29 نمبر حاصل کیے۔ ماشاءاللہ انہوں نے ایک تلفظ میں غلطی کی ہے جو میں نے یہاں چینل پہ بتانا نہیں چاہ رہا، جہاں مینشن کر دیا وہ مجھے بعد میں ملنے میں ان کو بتا دوں گا۔ ماشاءاللہ سیکنڈ نمبر پر وسیع گرامر اسکول کے محمد حسن ریان نے یہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کیے، انہوں نے 29 نمبر لیے ہیں 40 میں سے۔ اور فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ محمد عمر نے بصیرت اسکولنگ سسٹمز کے جو ہیں انہوں نے یہ 32 نمبر لے کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آئندہ مزید اسی ذوق و شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اپنے پرفارمنس کرتے رہیں گے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی جزاک اللہ ہوئی۔ حضرت، آپ اللہ نے تعالیٰ ہم اتنا سب وقت کی دیا۔ اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے جج صاحبان کے جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں ان بچوں کو آگے بھی بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کا صرف ایک مقصد کہ طلباء و طالبات کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو فروزاں کرنا، اور جس اخلاص الہیت کے ساتھ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اللہ کریم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ پروگرام کے ہم اختتام کی جانب ہیں، ان حوصلہ افزائی کے لیے ان بچوں کی آج تحائف کا اہتمام ہے، گفٹنگ کا سلسلہ۔ میں وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے چیئرمین پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب اور جنرل سیکریٹری جناب علامہ عبدالقادر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان پوزیشن ہولڈرز کی خدمت میں تحائف پیش فرمائیں۔
صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے کٹ کو لیں. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے عبد الرحمن رفیق نے. کہ تشریف لائیں ماشاء اللہ. اور اپنا حضرت آپ اپنے ہاتھ سے ذرا بیٹا بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو. شیل لے لیں. ماشاء اللہ. اچھا صاحب آپ بھی آئیں جلدی سے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سیکنڈ پوزیشن یہاں پر حاصل کی ہے محمد حسان ریحان الدین نے. تشریف لائیں حسان اور اپنے تحائف وصول فرمائیں. چلو مبارک ہو بیٹا. ماشاء اللہ بیٹا ماشاء اللہ. بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مگر یہ عطا رہا. جی یہ رکھ دو. سر ماشاء اللہ. آگے دیکھو. ہمارے اس کانٹیکس کے فاتح بصیرت اسکولنگ سسٹم نورتان آباد کے محمد عمر سے گزارش کہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ حاصل فرمائیں. ماشاء اللہ. ماشاء اور اللہ. محنت کیجیے. سر دیکھو. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو قبول فرمائیں. پھر کریے دے. چلو بیٹا ہمیں دیکھو. ادھر آ جا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. چلو ابھی رکھ دو. یہ دیکھو. ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے جج میں محترم جناب قمر رحمانی صاحب کی خدمت میں ہمارے چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے قمر بھائی کی خدمت میں شیلڈ کا تحفہ پیش فرمائیں. ماشاءاللہ بہت ہی پرخلوص انداز میں محبتوں کے ساتھ پورے 9 دن انہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی اور اپنے تجربے کی روشنی میں جزاک خیر عطا فرمائیں. آمین. اور ہمارے سیکنڈ جج محترم جناب شیخ وسیع احمد اویسی صاحب جو چیئرمین ہیں وسیع نعت اکیڈمی اور وسیع گرامر اسکول کے، آپ کی خدمت میں بھی چیئرمین صاحب کی جانب سے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی طرف سے شیلڈ کا تحفہ. الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ آج اختتام کی جانب ہے اور کل ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں نیا ٹیلنٹ لے کر اسپیچ کمپٹیشن میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.